بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، پچھلے دنوں میں قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو انٹرویو کے اینڈ میں انہوں نے کہا کہ کیا مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ عمران خان صاحب نے کہا بالکل آنا چاہیے، ارسطو کی بھی مثال دی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اگر ظلم ہو رہا ہو اور سیاست میں نہیں آتے، یا وہ خود غرض ہیں یا وہ بزدل ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں بزدل نہ ہوں تو کیا آپ مجھے ٹکٹ دیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا ہاں دیں گے۔ انہوں نے کہا صوبائی اسمبلی کا مجھے ٹکٹ چاہیے۔ تو اس سے پھر اردو پوائنٹ والوں نے بھی انٹرویو لیا، مختلف اور بھی جگہوں سے خبریں آ رہی تھی کہ ان کا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے میں دورے بھی کروں گا، اس میں لیڈرشپ کے حوالے سے خطابات ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس سے قبل ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ریحان اللہ والا ہے، اور ریحان اللہ والا کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، جو سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں اور مختلف اور بزنسز میں بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت ایکٹیو ہیں، اور محب وطن پاکستانی ہے، اور جانتے ہیں کہ معاشی مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی عملاً وہ بتاتے رہتے ہیں۔ خود ریحان اللہ والا نے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے باتیں کی ہیں، اور یعنی لاکھوں نوکریوں کے حوالے سے ایک عملاً نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ کئی ہزار لوگوں کو ان کے طریقے کے مطابق نوکریاں ملی بھی ہیں، جابز ملی بھی ہیں، جو انٹرنیشنل سطح میں فائیور، اپ ورک کے ذریعے امریکہ، یورپ، جاپان وغیرہ سے پیسے کما رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس معاشی مسائل کا حل ہے۔ اسی طرح وقار ذکر صاحب ہیں، اسی طرح ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں۔ تو یہ جو عظیم شخصیات ہیں، پرسنالٹیز، جب ان کا میں سنتا ہوں کہ ان کا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے، یا ان کو ریحان اللہ والا وہ کر رہا ہے، کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی ارادہ رکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ قابل شخصیات سیاست میں آ رہی ہیں۔ جب آپ سیاست میں گیپ چھوڑ دیں گے، کوئی قابل شخصیات نہیں آئیں گی، تو کیا ہوگا کہ وہی چور لٹیرے جو پاکستان بننے کے بعد بھی اور پاکستان بننے سے پہلے بھی، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی، اپنے مسلمانوں کو مروایا، انہوں نے، ان کی اولادوں نے جاگیریں لے لی، پیسہ لے لیا، اور پھر ابھی تک وہ الیکشن جیتتے آ رہے ہیں، یا سرمایہ دار وہ جیتے آئیں گے، تو یہ ملک کو لوٹتے رہیں گے۔ اسی سے پھر غریب کو روٹی نہیں ملتی، وہ خودکشیاں کرتا ہے، سکون وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، اور ملک کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، ملک بھی تباہی کی طرف جاتا ہے۔ 54% آبادی کا حصہ تو ہم پہلے بھی گنوا چکے ہیں تھوڑے سے عرصے کے اندر۔ ابھی ملک چھوٹا سا، یعنی بچہ تھا، تو ہم نے آدھا ملک گنوا دیا، تو یہ تباہی ہوتی ہے۔ ابھی بلوچستان میں دشمنوں کی سازش ہے، تو اس لیے قابل لوگوں کو اور جرت مند لوگوں کو صرف جرت ہی کام نہیں کرتی، ایمانداری کام نہیں کرتی، بلکہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اب ایک پلمبر ہے، اگر وہ بہت زیادہ ایماندار ہے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ بھی نہیں کیا، نمازی ہے، حاجی ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن اس کو کام ہی نہیں آتا، تو آپ تو اس کو نہیں بلائیں گے کہ میرا مقصد ہی نہیں پورا ہوگا۔ لیکن ملک کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں، بس جرت والا ہونا چاہیے۔ اب پلمبر کے اندر بہت جرت ہو، 10 آدمیوں کو کر دیتا ہو، امریکہ کے سامنے آنکھیں کھول کر بات کر سکتا ہو، لیکن اس کے پاس وہ جو پلمبنگ کا کام ہے جس کے لیے آپ نے اس کو اجرت دینی ہے، وہ نہ کر سکتا ہو، صلاحیت نہ ہو، تو پھر جرت، ایمانداری، یہ چیزیں کام کی نہیں ہوتی، یہ بعد میں آتی ہیں۔ جب صلاحیت ہو، علم ہو، تو پھر ساتھ یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے کہ ایمانداری بھی ہونی چاہیے اور جرت وغیرہ بھی ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے اندر ماشاءاللہ یہ صلاحیت ہے،
اور قابلیت بھی ہے، علم بھی ہے۔ قرآن نے بھی میری اس موضوعات پر کافی خطابات ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں۔ قرآن نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے علم اور صلاحیت، احادیث کے اندر ہیں، مختلف یعنی اسلامی اسکالرز اس حوالے سے اشارہ کرتے ہیں۔ صرف موٹیویشنل سپیکر ہو جانا یا عالم جمعے کے خطابات میں نصیحتیں کر دیں یا پیران اعظام عرسوں میں نصیحت کر دیں، خطابات میں نصیحت کریں، موٹیویشنل سپیکر اچھے طریقے سے خطاب کریں اور لوگوں کو طریقے سمجھائیں کہ کیسے آپ ذہنی، قلبی اور روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے 15-20% آ جائے گا لیکن زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاست غلط لوگوں کے پاس ہوگی تو ایک نظام، اس کے اندر کسی غریب کی سنوائی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں دیا جائے گا، انصاف نہیں ہوگا، جسٹس نہیں ہوگی۔ میں ایک دو مثال دوں گا، آپ باقی چیزیں خود ہی کوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر کسی کا بھائی قتل ہوتا ہے یا کسی کی بیٹی اٹھا لی جاتی ہے یا ایک گاؤں کا چودھری کسی کو جینے نہیں دیتا، بدکاری ہو جاتی ہے، استغفر اللہ، تو اب وہ شخص تھانے میں بھی جائے، کورٹ کچہری میں بھی جائے، ان کی سنوائی نہ ہو کہ وہ بڑے بندے ہیں جی، وہ بہت ان کا تعلقات ہے حکومت کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ۔ یہ ڈراموں فلموں میں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایکچول جو لائف کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم پریکٹیکلی جو لوگ کرپٹ ہیں ان کے خلاف سیاست میں کھڑے نہیں ہو رہے ہمارے لوگ، اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی کرپٹ لوگوں کو ووٹ دینا ختم نہیں کر رہے۔ وہ بھی اکثر ایسے کرتے ہیں، یا وہ صرف دیکھ دیتے ہیں کہ بس جرات ہونی چاہیے اور ایمانداری، باقی چیزیں وہ نہیں دیکھتے۔ تو پھر کیسے سکون ہوگا؟ ہم ان کو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیتے رہیں کہ نفسیاتی سکون کے لیے یہ آپ یوگا کریں، یہ آپ ہیپناٹائز کریں، یہ کتابیں پڑھیں، فلاں کریں، یا آپ کوئی علماء بتا دیں گے، موٹیویشنل اسپیکر یہ بتائیں گے اور علماء بتائیں گے وظائف، پیران نظام وظائف بتائیں گے، اور وہ شخص کہے گا کہ آپ کی بیٹی اگر اغوا ہوئی ہو اور آپ کو سکون ہو گھر میں تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ وظائف اور آپ کی موٹیویشنل تقریریں اثر کرتی ہیں یا نہیں۔ اسی لیے جب میں قاسم علی شاہ صاحب یا دوسرے موٹیویشنل اسپیکرز کو یا علماء کو سنتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ علامہ اقبال بھی ان لوگوں کے خلاف اسی لیے تھے کہ یہ عملاً نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عملاً یزید کے خلاف اپنی بھی جان کی قربانی دی اور اپنے خانوادہ کی بھی، یہ دکھا دیا۔ پہلی دفعہ یہ تاریخ میں ہوا تھا کہ ایک شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یزید، اور نمازیں پڑھ رہا ہے اور سارا کچھ، لیکن وہ ظلم کر رہا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلی دفعہ، اسی لیے ان کو اتنی عظیم عظمت دی گئی کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کے خلاف بھی، ظلم کے خلاف، بے شک وہ کلمہ گو وہ ظالم ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے حکمران بھی کلمہ گو ہیں لیکن وہ ظالم ہے۔ سیاست ایک عبادت ہے اگر اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اور ملک کے لیے کی جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت بڑے پیر یا اس طرف نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ نوافل پڑھے یا تسبیحات پڑھی۔ ان کو جو ولایت کا عظیم درجہ ملا وہ سیاست میں جد و جہد کرنے اور لوگوں کے لیے خدمات دینے، سیاست میں لوگوں کے لیے خدمات دینے اور ملک آزاد کرانے، یعنی لوگوں کے لیے جد و جہد کرنے جس سے ملک آزاد ہوا۔ ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور فیض بھی حاصل ہوا۔ کئی میرے خطابات ہیں اس پر، خواب میں لوگوں کو ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد اعظم پر خصوصی شفقتیں ہوئیں، تو ان پر لاکھوں لوگ درود بھیج، ان پر لاکھوں لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور قبر پر بھی اور دنیا کے کونے کونے میں اور اربوں خربوں لوگ فاتحہ پڑھتے رہیں گے
قیامت تک. تو اتنی عظیم ان کو جو درجہ ملا ہے وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے سیاست میں عملی کاوشیں کی اور لوگوں کی خدمت کی، ملک کی خدمت کی. لیکن میرا تمام یہ جو شخصیات ہیں ان سے بھی مشورہ ہے، اور باقی جو بھی شخصیات، کہ اس الیکشن سسٹم میں پہلے تبدیلی نہیں آئی. 1857 سے پاکستان بننے سے پہلے بھی 150 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، 200 سال ہونے والے. جو لوگ امیر ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار، وہی اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں. تو پاکستان بننے کے بعد بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اب یہ جو وننگ ہورسنگز ہیں، الیکٹیبلز ہیں، ان کا نظام ختم کرنے کے لیے متناسب نمائندگی، پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے الیکشن سسٹم کے لیے مہم چلانی چاہیے، یا ایسی قومی حکومت کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو چند سالوں کے لیے آئے، وہ خود الیکشن میں حصہ نہ لے تاکہ ان کی اپنا مفاد اس میں نہ ہو. وہ یہ کریں کہ الیکشن کا سسٹم کو بہتر بنائیں، احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہو، جنہوں نے کرپشن کی ان کو سزائیں ملے، معاشی نظام کو بہتر بنائیں، پھر اس کے بعد الیکشن ہو، پھر بہتری ہوگی. اگر احتساب نہیں ہوگا، وہی لٹیرے یا ان کے بیٹے یا ان کے بھتیجے، بھانجے، نیفیوز، بیٹیاں آ جائیں گی. تو اسی طرح یہ سسٹم پھر وہی چلتا رہے گا، اور پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا، لوگ بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. شکریہ، والسلام.